السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا۔ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و السلام۔ محترم حضرات و خواتین، میں نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کی دینی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کو دین کی طرف بلائیں، اپنے گھر والوں کو دینی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کو صحیح طور پر لے کر کے چلیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تاکہ دوزخ سے بچ سکیں، تاکہ عذاب جہنم سے بچ سکیں، تاکہ عذاب جہنم سے دور ہو سکیں۔ یہی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی ہے۔ آیت کریمہ بیان کر رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جنہیں اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ انہیں حکم دیتا ہے اس کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس بات کا حکم دیا؟ ہمیں اور آپ کو حکم دیا اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی، ہمیں اور آپ کو حکم دیا اپنے گھر کو سنوارنے کی، ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو دینی تربیت کریں۔ ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے عذاب جہنم سے چھٹکارا۔ عذاب جہنم سے چھٹکارا ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ جب تک ان امور پر نہ ہم عمل کریں جن امور پر چلنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جن امور سے بچنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جب تک ان امور پر عمل نہیں کریں گے جن پر چلنے کا حکم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے دیا ہے، جن سے بچنے کا حکم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے دیا ہے، اس وقت تک ہم عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ سب سے اہم ضروری چیز، سب سے ضروری چیز کیا چیز ہے؟ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم شرک سے قطعی طور پر اجتناب کریں۔ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نفع نقصان کا مالک نہ مانیں، نہ بنائیں، تب ہم اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یقین مانو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کرا دیا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا شرک کی تمام اشکال سے، شرک کی تمام قسموں سے، شرک کی تمام ان ساری طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنے دامن کو بچانا ہوگا، تب ہم اور آپ عذاب جہنم سے بچ سکتے ہیں، ورنہ عذاب جہنم کے لیے ہم تیار رہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر نفس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ چاہے ذرہ برابر نیکی کیا ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر برائی کیا ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، بس جو شخص بچا لیا اس آگ سے اپنے آپ کو جس آگ کا ذکر ابھی پہلے ہوا ہے، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، بس جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی شخص کامیاب، فقد فاز، وہی شخص کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اس دنیا کے دھوکے میں آپ نہ پڑ جائیں۔ عذاب جہنم سے
اگر آپ کو اپنے جسم کو بچانا ہے، اگر اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، اگر اپنے اقربا کو بچانا ہے، تو یاد رکھیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سے بچ جائیے. شرک سے اگر آپ نے کوئی بھی شخص مرتا ہے، کتنا بھی بڑا گناہ کر کے جائے، شرک اگر اس نے نہیں کیا ہے، شرک کے قریب نہیں کیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کو جنت میں ڈال دے گا. لیکن اگر شرک کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم ہی میں رسید کرے گا، جہنم ہی میں پہنچائے گا. اصل کامیابی ہے کیا؟ اصل کامیابی جہنم سے دوری اور جنت میں داخلہ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، جنت کا مستحق ہو گیا، وہی شخص کامیاب ہے. لیکن سب سے زیادہ جہنم میں پہنچانے والی چیزیں ہیں کیا؟ سب سے زیادہ جہنم میں پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں؟ عذاب جہنم سے تو ہم بچنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ان چیزوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان چیزوں پر ہم غور کر رہے ہیں جو چیزیں ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں، جو چیزیں ہمیں جہنم رسید کرنے جا رہی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں پہنچائے گی؟ لوگوں کو کون سی چیز سب سے زیادہ جنت میں پہنچائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق. اگر اللہ کا ڈر ہے کسی کے اندر، اللہ کا خوف ہے کسی کے اندر، اللہ تعالیٰ سے سوتے جاگتے ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے اور اچھے اخلاق ہیں، تو یہ چیز اس کو جنت میں پہنچانے والی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جہنم میں پہنچائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج. منہ اور شرمگاہ. یعنی کیوں؟ منہ کو کیوں؟ منہ یہ زبان ایک ایسی طاقت ہے، زبان کے اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ اچھے کو برائی تک پہنچا دیتی ہے اور برے سے برے کو اچھائی تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں پہنچانے والی چیز زبان ہے، جہنم میں پہنچانے والی چیز شرمگاہ ہے. ان دونوں کی جو حفاظت کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ان دونوں کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے رہا ہوں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہنم میں پہنچانے والی چیز منہ اور شرمگاہ ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے انسان زیادہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کی تھی انہیں اللہ تعالیٰ کی جنت کی کامیابی دے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کامیابی دے کر جہنم سے بچا لے گا. اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کی تھی انہیں اللہ رب العزت جنت کی کامیابی دے کر جہنم سے بچا لے گا. لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون. انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی یہ کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی بچا لیا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا. ابھی پہلی حدیث میں بتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہنم میں جانے والی چیز کیا چیز ہے؟ جہنم میں جانے والی چیز الفم والفرج، لیکن جنت میں جانے والی چیز تقوی اللہ و حسن الخلق. یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اچھے اخلاق، جس کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتے ہیں. ہم اور آپ رات کو سو جاتے ہیں، صبح کو نیند کھلتی ہے، صبح کو اٹھتے ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری آنکھ، ہمارے یہ جتنے اعضاء ہیں، یہ سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ کیوں کہتے ہیں؟ ابھی پہلے بیان کیا گیا کہ فم اور فرج کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. یہی چیز اس حدیث میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے اس کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق تقوی صرف رات کو جاگنا اور دن میں روزہ رکھنا نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق تقوی صرف رات کو جاگنا اور دن میں روزہ رکھنا نہیں، بلکہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا اور فرائض کو ادا کرنا ہے. اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا اور فرائض کو اپنانا ہے.
اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان سے بچنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا ہے ان کو اپنانا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اللہ اس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہوگا، اس کے ذریعے انسان عذاب جہنم سے بچے گا، اس کے ذریعے انسان دوزخ سے بچے گا، اس کے ذریعے سے انسان کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو پڑھو میرے نام اعمال کو، مجھے یقین تھا میرا نام اعمال مجھے دیا جائے گا، میں اس کو پڑھا رہا ہوں، تم بھی پڑھ لو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرے، انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے سے انسان جنت میں داخل ہوگا اور عذاب جہنم سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفرقان میں ارشاد فرماتا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال دے۔ یہ کون سا بندہ ہوتا ہے؟ یہ مومن بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب اس کے اوپر آنے لگتا ہے وہ خوف کھاتا ہے اور اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے اور کہتا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے جان کو لگ جانے والا ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، یقیناً وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ اور جائے قیام ہے، جائے پناہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا خاص طور پر قرآن میں دوزخ سے بچنے کے لیے مومنوں کو سکھائی گئی ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے ہر ایک کو سکھائی گئی ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے، اس دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جہنم سے بچنے کے وہ تمام راستے اپنائیں، جنت میں جانے کے لیے وہ تمام راستے اپنائیں کہ جہنم سے ہم بچ سکیں، جنت کے مستحق ہو سکیں۔ ہماری کامیابی، دنیا کی کامیابی، ہماری کامیابی صرف ایک چیز میں ہے کہ ہم جنت کو حاصل کر لیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں، ورنہ ہمیں اور آپ کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر ہم نے ان راستوں پر نہیں چلے، اگر ہم ان راستوں پر نہیں چلے جن پر چلنے کا حکم ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جن سے رکنے کا حکم ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو یاد رکھیے ہم اور آپ کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن جہنم سے بچنے کے لیے، عذاب جہنم سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں جن کو اپنانے سے انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جنتی ہو سکتا ہے، جہنم سے دور ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز سچے ایمان اور توحید پر قائم رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا، یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ پر جس کی موت ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نماز دوزخ سے بچانے والی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ دوزخ سے بچانے والی ڈھال، عذاب جہنم سے بچانے والی ڈھال کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے۔ ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کو ہم ویسے ہی پڑھیں جس طرح سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنا، چاہے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، چاہے گناہ زمین و آسمان کے برابر کیوں نہ ہو، توبہ انہیں مٹا دیتی ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول رکھا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ شام کو شراب پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن گناہ کریں، دوسرے دن توبہ کریں، تیسرے دن گناہ کریں، چوتھے دن توبہ کریں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت قبول فرماتا ہے جب انسان اس پر نادم ہوتا ہے، اس وقت قبول کرتا ہے جب انسان اس پر شرمندہ ہوتا ہے، دوبارہ نہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے روزے رکھنا، حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دوزخ کے لیے ڈھال ہے۔ بخاری کی روایت کہ روزہ ڈھال ہے، کس کے لیے روزہ ڈھال ہے؟ جہنم سے عذاب کے لیے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ روزہ بھی رکھیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کے خوف سے رونے والے شخص کو عذاب جہنم کبھی نہیں چھو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے رویا دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو گئی، ترمذی کی روایت۔
دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کے کرنے سے انسان عذاب جہنم سے بچ سکتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو عذاب جہنم سے بچا، الہ العالمین ہم سب کو جنت کا مستحق بنا، الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اب تک بچھڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں، الہ العالمین تو انہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔